نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز رفقائے کار، عزیز طلبہ، واجب الاحترام باغبان گلشن علم و ادب، نگہبان بزم رسالت کے ننھے منھے تاروں، آج کی یہ تقریب آپ کی زندہ دلی، آپ کی نبی پاک سے غلامی، نبی پاک سے عقیدت کا باعث اس دن ہوگی جب آپ کو نبی اکرم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور یہ مجلسیں، یہ محفلیں، یہ ایسے پروگرام ہماری دینی، دنیاوی اور اخروی زندگی میں زاد راہ کے طور پر کام آئیں گی۔ بالکل اس وقت ہمیں احساس ہوگا جب کوئی دنیا کا رشتہ ناتا، دنیا کی کوئی کرنسی ہمارے کام نہیں آئے گی، اور اس وقت کوئی کام آئے گی تو آقا کی محبت کام آئے گی، آقا کی شفاعت ہمارے کام آئے گی۔ عزیز طلبہ، اقبال صاحب نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو میں آپ کی سطح پر آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی پاک کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، تو ہم نے اپنی زندگی کو ان کے سانچے میں ڈالنا ہے، ان کی تقلید کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، کسی اور کو اپنا رول ماڈل تصور بھی نہیں کرنا۔ اگر ہم ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیں تو دین میں بھی کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ عزیز طلبہ، ابھی ایک صاحب یہاں آئے، ایک ننھے نات خاں، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں آ جائیں، غلامی میں آنے کے ہم زبانی دعوے تو کریں، لیکن عملی دعوے کا جب عمل کا وقت آئے تو پھر ہمارے پاس کوئی دفتر میں عمل نہ ہو، تو پھر یہ عقیدت، پھر یہ محبت، اس میں کچھ کمی ہے، اس میں کچھ خامی ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں ابتدا سے یہ جو محفلیں ہیں اس میں ادب رکھنا، بہترین ادب رکھ کر عقیدت سے بات کو سن لینا، اور اس میں سے جو اچھی بات ملے اسے اپنے اوپر لاگو کر لینا۔ ایک بھی بات آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سے سن کر اپنے اوپر عمل کیا اور کسی اور کو بتا دیا تو آخرت میں آپ کی کامیابی یقیناً ہے، لازمی ہے۔ جیسے آپ کو شور شاٹ گیس ملتا ہے، اسی طرح میں بھی آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو ان کی رحمت جو ہے وہ صرف ہمارے لیے اس وقت کام آتی ہے جب ہم کوئی عمل بھی کریں۔ عمل تو ہم یہاں پر بیٹھ کر باتیں کریں، سنی انسنی کر دیں، تو یہ بات تقدس کے خلاف ہے۔ تقدس قائم کرنا ہے، ادب قائم کرنا ہے، خشوع و خضوع سے بات کرنی ہے۔ تو اس ادارے کی روایات میں سیرت النبی کے اجلاس ہوا کرتے تھے۔ سیرت النبی کے اوپر جہاں پر بہت سے باہر سے بھی مقرر آیا کرتے تھے، دیگر سکولوں کے طلباء بھی ہوتے تھے، ان کے اوپر فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کو انعامات سے بھی نوازا جاتا تھا۔ تو میری یہ سربراہ ادارہ سے اور اساتذہ سے گزارش ہے کہ آئندہ جو کمپٹیشن جہاں پر منعقد کیا جائے اس کے پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر آنے والے طلباء کو اعزاز سے نوازا جائے، انعامات سے نوازا جائے۔ اور اس کے لیے جو ہے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ یہ تینوں انعامات جو ہے وہ میری طرف سے ادارے کے سربراہ جو ہے وہ ادا کریں گے، اور وہ ان طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات رکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے عملی نمونہ اختیار کرنا ہے کہ آقا نامدار جب سخاوت کرتے تھے دائیں ہاتھ سے کرتے تھے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اپنے ہمسایوں کے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو پہچان لو۔
اگر وہ کوئی رات کو بھوکا سویا تو آپ کا ایمان نامکمل ہے۔ اگر آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے آپ کا دوسرا ساتھی متاثر ہوتا ہے، اس کی دل آزاری ہوتی ہے، تو آپ کا ایمان اس میں نقص ہے، اس میں کمی ہے۔ تو کس کس پہلو پر ہم بات کریں؟ ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جو ہماری زندگی میں ہمارے عمل سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔ ہمارے عمل سے ضرورت ہے ہم یہاں پر بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے متعلق پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اس دن کی وساطت سے میں یہ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو خارج کر دیں، غیبت اور چغلی کو خارج کر دیں، کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، یہ میرے آقا کا حکم ہے، اور آقا کا حکم مان لینے میں آپ کی عاقبت بھی سنورے گی، آپ کی دنیا بھی سنورے گی۔ اور اسی لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ کی سطح کی بات کر رہا ہوں، آپ جس بات پر عمل کر سکتے ہیں، جس پر آپ کا کوئی خرچ نہیں آئے گا، کوئی آپ کسی سے پیسے نہیں لیں گے، وہ آپ نے جھوٹ کو چھوڑ دینا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کرنی۔ تو پھر یاد رکھیے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کامیابی آپ کی ہو جائے گی، اور پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ سلیمانیہ کے طالب علم دوسروں کے لیے ماڈل ہیں۔ اور اگر ہم یہاں پر موجود ہوں، سیرت النبی کا اجلاس ہو، ہم پہلو بدل رہے ہوں، باتیں کر رہے ہوں، نعتیں سن بھی رہے ہوں اور نہ بھی سن رہے ہوں، تو پھر یہ دوسروں میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے۔ تو وعدہ کیجئے، یقین سے وعدہ کیجئے کہ آپ کا کوئی خرچ بھی نہیں آئے گا، آپ نیکیاں اکٹھی کریں گے، نبی پاک کی سنت پر عمل پیرا ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ و جاوید بنائیں گے۔ ایک بات کی پابندی کر لیں، اور وہ ہے جھوٹ سے نفرت۔ جھوٹ چھوڑ دیجئے، تو ذرا وعدہ کیجئے کہ جھوٹ چھوڑنا ہے۔ اگر جھوٹ چھوڑنا ہے تو پھر یاد رکھیے، آپ کی عاقبت سنورے گی، آپ کے والدین کی عاقبت سنورے گی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وفا ہونی ہے عمل کے ساتھ، دعوے کے ساتھ نہیں۔ وفا ہوگی عمل سے، نبی علیہ السلام کے اقوال، نبی علیہ السلام کے افعال، جو حدیث اور سنت کا ہے طریقہ، اگر اس کے مطابق ہم نے ایک بھی برائی خود نہیں کی اور اپنے ساتھی کو بھی نہیں کرنے دی، تو ہماری زندگی کامیابیوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور اگر آپ نے خود بھی برائیاں کی، کسی کو روکا بھی نہیں، جھوٹ بھی بولا، تو پھر آج کی مجلس سے آپ کچھ لے کر نہیں گئے۔ آپ نے دوسروں کو منع کرنا ہے، بھائی ملاوٹ نہیں کرنی، کم نہیں تولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو یہ آپ پیغام ہے آج کی اس تقریب کا، آج کی اس محفل کا، آج کی اس مجلس کا، کہ خود بھی جھوٹ نہیں بولنا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے، بھائی آپ بھی نہ جھوٹ بولیں، خود بھی چغلی نہیں کرنی، دوسروں کو بھی چغلی نہیں کرنے دینی۔ ہمارے جو قومی شاعر اقبال ہیں، وہ ایک دن سیالکوٹ کے بازار میں ایک جوتا مرمت کرنے والے سے جوتا مرمت کروا رہے تھے، اور وہاں پر آپ کے استاد گرامی کا گزر ہوا، تو آپ نے اپنا ایک جوتا اس مرمت کرنے والے کو دیا ہوا تھا، دوسرا جوتا اپنے پاؤں میں پہنا ہوا تھا۔ استاد گرامی آئے، اقبال گورنمنٹ کالج میں پڑھا رہے تھے، بڑا نام تھا ان کا، بڑی شاعری کا چرچا تھا، تو مولوی صاحب کے، میر حسن صاحب کے پاس عقیدت سے جھک کر ملے، ادب سے ملے، اور بات انہوں نے چلتے چلتے ان سے بات کی، ان کو گھر چھوڑ کر آئے، ایک پاؤں میں جوتی ہے ایک پاؤں میں نہیں۔ یہ ہے ادب اساتذہ کا، کہ انہوں نے اس کی بات مان لی، استاد کی بات مان لی، تو کامیاب ہو گئے۔ اور آج ہم بڑے ناز کرتے ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں، تو میں بھی کہتا ہوں، دعا ہے میری اے رب یگانہ، ان پھولوں کی مہک سے معطر ہو زمانہ۔ آج کے بچے کبھی بن جائیں گے افسر، اقبال و ظفر بہت ناز کریں گے ان پر۔ مبارک فاروقی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ آج اتنے عرصے کے بعد یہاں پر میرے سامنے یہ مجلس برپا ہوئی ہے، اور اس میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے گئے ہیں۔ دنیا کی وہ کتاب جسے ہم کہتے ہیں ورلڈ بک آف گیمز، اس میں نامور لوگوں کے نام ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جس قدر میرے نبی کا نام لیا جاتا ہے، میرے آقا کا نام لیا جاتا ہے،
اتنا نام دنیا میں نہ کسی کا لیا گیا ہے نہ لیا جائے گا، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی لیا جائے گا، اور آپ کے جو مخالفین ہیں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کے غلاموں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آپ کے غلاموں میں جو ابو بکر تھے وہ صدیق اکبر بن گئے، جو عمر خطاب تھے وہ فاروق اعظم بن گئے، جو عثمان تھے وہ عثمان غنی، عثمان ذی النورین بن گئے، جو علی تھے وہ حیدر کرار بن گئے، اور وہ صرف اور صرف آقا کی غلامی سے ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ تو اللہ کے نبی کی بات کو اپنے پلے باندھ لو، اور اپنے والدین کی بھی شفاعت کا باعث بنو گے، اپنی شفاعت کا بھی باعث بنو گے، کہ اب دنیا مزرعۃ الآخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو عمل کرو گے اس کا مطابق آپ کو فصل ملے گی، اس کے مطابق آپ کو انعام ملے گا۔ تو میرے عزیز، میں اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کی وساطت سے پھر یہ کہتا ہوں کہ آئندہ مقابلے کا اعلان کیا جائے، اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والوں کے لیے انعامات میں پرووائڈ کروں گا، اور آپ کے شاہجان شان ہوں گے جیسے آپ کہیں گے، اور آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، نعت میں بھی، قرأت میں بھی، تقریر میں بھی، تینوں شعبوں میں۔ اور آج ایک اور آخری بات میں کروں گا کہ میں ان ہستیوں کے یہاں پر دیکھ رہا ہوں جو میرے ساتھ ہمدم تھیں، میرے ساتھ یہاں میرے رفقائے کار تھے، آج منو مٹی کے بوجھ تلے ہیں، لیکن ان کے کام آج بھی یہاں زندہ و جاوید ہیں۔ میاں نذیر طاہر صاحب ہیں، قاری رفیق صاحب ہیں، آصف قریشی صاحب ہیں، بدر العلماء حضرت علامہ شریف بدر صاحب ہیں، بہت سے لوگ یہاں سے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دنیا آخرت میں چلے گئے ہیں۔ تو میں مختوم صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آج ان کو بھی یاد کیا جائے، اور ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے، اور ان بچوں کے لیے کامیابی کی دعا کی جائے، ان اساتذہ کی کامیابی کے لیے دعا کی جائے۔ اور اسی لیے کہا جائے گا کہ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر ہمیں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے۔ سيد المرسلين وخاتم النبيين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور ان کی یاد میں یا اللہ یہ محفل منعقد ہوئی، یا اللہ اس کو انتہائی مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارا یہ پیش کرنا، ہمارا یہ سننا سب قبول فرما۔ یا اللہ جس نے اس میں دام میں دل میں قدم سخن نے حصہ لیا ہے، یا اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع، سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ قائل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس سکول میں، اساتذہ کی تربیت میں، اور یا اللہ یہ مبارک انتظامات کرنے میں جس نے حصہ لیا، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ وہ ہستیاں جو اس دنیا سے پردہ کر گئی، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام تر خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کے کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عشق و عقیدت و سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کی اتباع میں، یا اللہ ہم سب کو آپ کی فرما برداری میں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کے اندر مسلمان جہاں کہیں بھی ہے، یا اللہ ان کی دستگیری فرما، ظالموں کے ظلم اور شریروں کے شر سے ان کی حفاظت فرما، کل عالم کے ایمان والوں کی مال جان عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خصوصاً ملک پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، یا اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ جو زندہ ہے ان کو اپنے محبوب کی سچی اتباع نصیب فرما، اور یا اللہ ہم سب کو اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آپ کے دست رحمت سے جامع حوض کوثر نصیب فرما۔ آپ کے لواء الحمد کے نیچے جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو اور باقی سارے اداروں کو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قائم رکھ۔ قرآنی درس گاہوں اور حدیث پاک کی درس گاہوں کو، یا اللہ قیامت سلامت۔
یا اللہ میں خیر اور برکتیں نصیب فرما، علماء اور یا اللہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر، ہمارے اساتذہ، پوری ٹیم کو یا اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرما، اور یا اللہ اس درسگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، یا اللہ ہم سب تیرے حضور دست بدعا ہیں، یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں سب کچھ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔